لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري
عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ اور سائے کم، لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ اللہ پاک دے حمد و ثنا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد معزز سامعین کرام، اج ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق دے نال تسا ویراں بزرگاں دی دعا دے نال میں جو تسا آپ کے سامنے بات بیان کرنی اور یہ بات بیان کرنی، بہت سارے لوگ تسا ویکھے ہون گے کہ پکے نمازی نے، تہجد گزار نے، لمبیاں لمبیاں تسبیحاں پڑھ کے ذکر اذکار کرنے والے نے، حج اور عمرے کرنے والے نے، صدقات و خیرات اندر بہت زیادہ آگے نے، جہاد و قتال اندر بہت بڑے مجاہد نے، لیکن انہوں دی نماز اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا، انہوں دی سخاوت اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا، انہوں دا جہاد و قتال انہوں مزہ نہیں دیتا، بیت اللہ دا طواف بھی کر رہے ہیں لیکن انہوں دا خشوع نہیں بچتا، مسجد نبوی اندر جمعہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں لیکن خضوع نہیں بڑھتا۔ کی وجہ ہے، کی معاملہ ہے کہ کیوں یہ باتاں بن گئیاں؟ میرے بھائیو اصل وچ نا ایدی مثال ایویں سمجھو، گاجر ہے نا گاجر، اگر اس گاجر نو چینی دے شیرے اندر داخل کر دیئے نا، 8-10 دنوں تو بعد، مہینے تو بعد وہ گاجر دا مربع بن جائے۔ اگر اسی گاجر نو نمک اور تیل اور مسالہ جات اندر داخل کر دیئے، 15-20 دنوں دے اندر اندر وہ اچار بن جائے، ہے گاجر ہی، وہ دا استعمال، وہ دا طریقہ ہور ہویا کہ وہ ہور چیز بنی ہے، وہ دا طریقہ ہور انداز میں ہویا کہ وہ ہور چیز بنی۔ اس کے طرح میرے بھائیو، یہ میری بات نہیں، عرش والے رب رحمان نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے، نمازاں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن پھر بھی انہوں نے جہنم دی آگ میں سٹیا جائے گا۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے بھوکے پیاسے رہن تو انہوں نے کوئی نفع نہیں ملے گا۔ بہت سارے اللہ کرنے والے ایسے ہوں گے، ادھی رات تک رب کریں گے لیکن انہوں نے سوائے جاگن تو کوئی اور چیز نہیں انہوں نے ملے گا، سوائے جگراتے اور تھکاوٹ تو کچھ چیز نہیں لے کے جان گے۔ حدیث اندر آتا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے جدوں مسجد کے دروازے چوں باہر نکلن لگتے ہیں تو انہوں دی نماز انہوں دے منہ تے مار دیتی ہے، لے جا آپ دی نماز بھی نال ہی لے جا۔ او میرے بھائیو میرے ویرو، کدے ایسی ہو جائے نمازی تے نہیں، کدے ایسی ہو جائے روزے دار تے نہیں، کدے ایسی ہو جائے اللہ کرنے
اندر، اللہ کرن اندر، ذکر تکار کرن اندر، صدقات و خیرات کرن اندر یہ چیزاں نہیں تو پھر سمجھ لے بھی یہ عبادت کرن دا تینوں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ بہت سارے میرے بھائیوں نمازی، بہت سارے روزے دار، لمبیاں لمبیاں داڑیاں والے، رو رو کے گڑ گڑا کے نمازاں پڑھنے والے، تسبیح دی جان نہ چھڈن والے، ہما وقت اللہ اللہ کرنے والے، لیکن انہاں دے وچوں نیکی دی خوشبو نہیں آندی، انہاں دی زبان چوں کوئی نیکی دی خوشبو نہیں نظر آندی۔ ایتھے نماز پڑھ رہے ہیں، اتھے تاش کٹ رہے ہیں، ایتھے نماز پڑھ رہے ہیں، اتھے جھوٹیاں قسماں چک رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، روزے دی حالت اندر جھوٹے قرآن چکی جا رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، تہجداں بھی پڑھ رہے ہیں، بجلی چوری دی استعمال کر رہے ہیں، پانی چوری دا استعمال کر رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، میرے ویرو، میں خیر خائی والی بات تو صاحبان کو دساں گا، بہت سارے نمازی ایسے نے جنہاں دے وچوں کوئی نیکی دی خوشبو نہیں دے آندی، جنہاں نوں نماز لذت نہیں دیندی، اسے ضرور کٹدے ہون گے لیکن مگروں پچھتاؤن لگ پیندے نے، نیکی ضرور کرتے ہون گے لیکن اس کو نیکی کرن دا بھی مگروں پچھتاوا ہوندا ہے، انہاں نوں نیکی دا مزہ نہیں آوندا۔ اللہ میرے اللہ کریم نے نا 1,24,000 پیغمبر اس دنیا دے مبعوث فرمائے اور اپنے قرآن اندر رب دے نبیوں دے واقعات بیان کیتے، اور جے تو دکھی ہیں تے کسے دکھی پیغمبر دی داستان سن، جے تو بیمار ہے تے کسے بیمار پیغمبر دی قرآن دے وچوں ایتا کڈ کے پڑھ، جے تو بادشاہ ہے تے کسے بادشاہ نبی دی داستان سن، یہ تو یتیم ہے تے یتیم پیغمبر دی سیرت تذکرہ سن۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنے نبیوں دے واقعات قدری بیان کیتے ہیں، اپنے ولیاں دی تذکرے کیوں کیتے ہیں؟ تاکہ اسی وہ سنیے تے پڑھیے، سانو پتہ لگے بھی کیویں کیویں دکھاں دے وچوں اللہ والے گزرے، مصیبتاں دکھاں تو بعد پھر جا کے اخیر انہاں دے راہ کھلے۔ او میرے بھائیو، اللہ اکبر، میرے ویرو، کی اسی سمجھنے ہیں کہ کوئی آدمی وزیر اعظم بن گیا ترقی کر گیا؟ آخر اس وزیر اعظم کو بھی موت آنی، وزیر اعظم دی موت کوئی مبارک موت نہیں، وزیر اعظم دی موت کوئی ایڈی خوش قسمتی والی موت نہیں، کوئی ایم این اے بن گیا یا کوئی ایم پی اے بن گیا کہ کی انہوں کوئی دنیا دے وچ کوئی انہوں تاج مل گیا؟ وقتی طور سے دنیا دی عارضی زندگی ہے، آخر چھوٹے نے بھی، بڑے نے بھی، غریب نے بھی، امیر نے بھی، گنہگار نے بھی، نیکوکار نے بھی ایک دن قبر دے ٹوئے وچ جانا ہی، پاویں کوئی 1000 مربے دا مالک ہوئے، انہیں بھی قبر دے ٹوئے وچ پہنچنا ہے، ایک مرے دا بھی مالک نہیں، انہیں بھی قبر دے ٹوئے وچ پہنچنا ہے۔ اور میرے بھائیو، میرے ویرو، جے اللہ اس دے رسول دی فرما برداری اندر زندگی گزر گئی، وہ دا سا لینا بھی ثواب بن جائے گا، تے جے رب اور رب دے رسول دی نافرمانی اندر زندگی گزر گئی، ایک ایک سا دی پوچھ ہوے گی جے، ایک ایک روپیے دی پوچھ ہوے گی جے۔ اس وجہ تو میرے بھائیو، اج میں تو صاحب آپ نے 3 باتاں دسنیاں نے، جے تیری عبادت اندر یہ 3 چیزاں ہیں تے پھر تو خوش نصیب ہے، اچھی قسمت والا ہے، اچھے نصیبے والا ہے۔ تے میرے بھائی، جے اگر یہ 3 چیزاں تیری عبادت اندر نہیں تے پھر انہاں نوں پیدا کر، نتا نمازاں پڑھن دا تے نفل نوافل پڑھن دا تے تسبیحاں کٹن دا،
صدقہ و خیرات کرن دا تے نیکیاں کرن دا تینوں کوئی فائدہ نہیں ملنا. تے میرا اللہ پاک کی فرما دے؟ اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر جی پڑھو اس چیز نو جڑی چیز تواڈے ول وحی کیتی جاندی ہے. واقم الصلاۃ، نماز نو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بندے نو برائی تو بے حیائی تو روک دیے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اے لوگو اللہ دا ذکر سب نالوں بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. جو جو کر رہے تھے سنانا تنوں ویکھ رہا. جو جو بھی بندہ کام کرتا ہے اللہ پاک دے علم اندر ہے. اللہ سب تو پہلی بات، جے اگر تیری عبادت اندر یہ چیز ہے، اللہ کا ذکر کرنے اندر یہ چیز ہے، تو تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہے. جے نہیں دے چیز پیدا کر، سب تو پہلی بات ہے اور رب دا ذکر کریدا ٹھہر ٹھہر کے، رب دا ذکر کریدا لطف لے لے کے کریدا، رب دا ذکر کریدا مزہ لے لے کے کریدا، آرام نال سکون نال ٹھہر ٹھہر کے. اللہ جے نماز اندر تیزی ہے، ذکر اذکار اندر تیزی ہے، تے پھر سمجھ لے اللہ دی رحمت اس دیاں برکتاں دے نزول اندر یہ تیری تیزی آڑے آ گئی. یہ تیری نماز اندر سکون ہے، تیرا رب دا ذکر کرنا ٹھہر ٹھہر کے ہے، پھر تیری اللہ دی رحمت مولا دیاں برکتاں تیرے تے مسلسل ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. دیکھو نا لفظ سبحان اللہ کتنی عظمت والا. سبحان اللہ، اللہ دی پاکی بیان کرنا. مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بہت زیادہ سخی نہیں، بہت زیادہ تہجد پڑھنے والا نہیں، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا نہیں، کم از کم سبحان اللہ ہی پڑھی جائے. آپ نے فرمایا ایک پاسے احد پہاڑ سونے کا کوئی آدمی خرچ کرے، ایک پاسے احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے. سیدھا ایک توڑا چھڑ کے رتی نہیں خرچ کر سکتے. توڑا لا لو، 2 توڑے لا لو، 5 توڑے لا لو، 10 توڑے لا لو، کیڑا بندہ ہے دنیا اندر کوئی کسی نوں وکھا سکتا ہے جڑا ایک احد پہاڑ جنہ بہت بڑے پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے؟ کوئی بھی نہیں ہوے گا. فرمایا اگر کوئی آدمی اتنا سونا خرچ کرے تے دوسرے پاسے وہ بندہ جہدے کول اتنی دولت نہیں تے وہ صرف پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دی پاکی بیان کردا فرمایا وہ پہاڑ جنہ سونا خرچ کرنے والے نال رب نوں اوناں پیار نہیں جنہ صبح شام سبحان اللہ پڑھنے والے نال رب نوں. تے جے سانوں پڑھن دا طریقہ ہی نہ آوے، تسبیح پڑھ لی اللہ اکبر، میں لفظ زبان تے لیا پسند تو نہیں کرتا، لیکن بطور نصیحت دے لوگوں کا عمل دسنا بھی لوگ کیویں تسبیح کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ بیان کی جا رہی. اللہ اکبر. نا میرے بھائی، جے اللہ دے ذکر نوں تو ٹھہر ٹھہر کے نہیں کرے گا
تینوں مزہ نہیں آئے گا، تینوں لطف نہیں آئے گا، تینوں ثواب نہیں ملے گا، تیرے منہ چوں نیکی دی خوشبو نہیں آئے گی۔ بطور اللہ دے ذکر دے، بطور نیکی دے تو گناہ کھٹے گا۔ کوئی جو کسی نے پوچھتا ہے یا کوئی بندہ کسی دے بندے دے نال گل کردا ہے، اب وہ دی سوال دا جواب دین والا منٹ سیکنڈ وچ جواب دے دے تے وہ آکھے گا یار تینوں تے گل کرن دا بھی بل نہیں، تینوں تے میرے نال گل کرن دا بھی چج نہیں، تے کجا سونے اللہ نال گل کرنی ہوے، کجا سونے اللہ دی عبادت کرنی ہوے۔ اور میرے بھائیو اے وجہ ہے ساڈیاں نمازاں اندر تیزی، اللہ اللہ کرن اندر تیزی، صدقہ تو خیرات کرن اندر کر کے مگروں پچھتاوا کھرے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، نیکی کر کے کھرے کھاتے لگی بھی ہے کہ نہیں لگی، بے یقینیاں اور ٹھہراؤ نہ ہونا، یہ وجہ تو میرے بھائیو اللہ دا ذکر ٹھہر ٹھہر کے نہ کرن دی وجہ تو بندے دی وہ نیکی جڑی برباد ہو گئی۔ میں سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند حدیث سنا دے۔ مالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی چند صحابہ وچ بیٹھے رہندے، صحابہ کرام آپس اندر باتاں کر رہے نے تے اسی ویکھدے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بول مبارک تھوڑے تھوڑے ہلی جاندے ہوندے، صحابہ اپنیاں گلاں کر رہے نے، میٹنگ ہو رہی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، تے اللہ دے پاک نبی صدیق کفیت ہوندی سی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی اپنے کجاں نوں ہلا رہے تھے۔ ساڈی ماں دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جے اسی غور کر کے سندے، غور کر کے سندیاں بھی آپ کی پڑھ رہے ہیں، تے آپ پڑھ رہے ہوندے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کو معافیاں مانگ لے، اے میرا اللہ مینوں معاف کر دے، اے میرا اللہ جڑے میرے کول کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے نے مالکا معاف کر دے، مولا میں تیرے کولوں معافی مانگنا ہے، تو معاف کرنے والا اللہ سانوں معاف کر دے۔ لوگ گلاں کر رہے ہوندے تے میرا پاک محمد رسول اللہ کو معافی مانگ رہے۔ آج کسے بندے نوں یہ گل آکھو، کسے بندے نوں یہ گل آکھو یار تو رب کو معافی مانگ گل نوں آوے گا تو ہوویں کون مینوں یہ گل آکھن لگا میں کوئی ایڈے کبیرہ گناہ کیتے میں کوئی ایڈا بڑا گنہگار ہے تو مینوں یہ گل آکھ دتی بھی استغفار دی تسبیح کر رب کو معافی مانگ۔ اللہ اکبر، معافیاں نہ مانگن دی وجہ تو میرے بھائیو ساڈے دل سخت ہو گئے، ساڈے دل کالے ہو گئے، او گناہ دی شامل ساڈے اندر ہے، انہاں دی شامل دی وجہ تو ساڈیاں عبادتاں اندر سانوں مزہ نہیں ہو۔ ندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رب دا قرآن پڑھ دے تے روندے، رب دا قرآن سن دے تے روندے، انہاں دی کیفیت ہی کچھ ہو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سن لے، جامع ترمذی اندر حدیث ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمدھا مدم، جدوں بھی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب دی عبادت کر دے تے ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام نال کر دے، بلکہ حدیث اندر آندا ہے آپ نماز وچ کھڑے ہوندے تے پڑھدے الحمدللہ رب العالمین، سونا یقفو الحمدللہ رب العالمین کہہ کے آپ ٹھہر جاندے، پھر کہندے الرحمن الرحیم، ثم یقفو الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر ٹھہر جاندے تے پھر اگے پڑھدے مالک یوم الدین، ثم یقفو پھر آپ سا لے لیندے ٹھہر۔ ہن تیز گام گڈی دی طرح، شالیمار گڈی دی طرح، بلکہ یہ جو رواج بن گیا ہے شبینہ
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے ٹھہر جاندے، الرحمن الرحیم پڑھ کے ٹھہر جاندے ہو۔ بلکہ میں تینوں حدیث سناواں، او میرے بھائی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دی نماز پڑھاندے تے رات دا سمان دا پڑھدیاں کوئی ایک ایسی آیت آ جاندی جسے میرے پاک نبی مزہ لیندے، لطف لیندے، اللہ دے نال پیار کردے تے ساری رات او آیت پڑھدے ہی گزر جاندی، ایک آیت پڑھدے ساری رات گزر جاندی۔ اللہ اکبر، ساڈے رکوع، ساڈے سجود، ساڈا تسبیح دا کڈنا، اللہ دا کرنا، ویلے جا کے سونا ہی ہے، ویلے جا کے حقہ ہی پینا ہے، ویلے جا کے گپاں ہی مارنیاں، جا کے چگلیاں ہی کرنیاں، پھر بھی ایک دوسرے دی عبادت نوں ویکھو، کسے نوں نماز پڑھدے نوں ویکھو، اللہ اکبر، رب والیاں نوں نماز پڑھدے نوں ویکھ کے لوگ اپنی نمازاں درست کردے سن، ساڈیاں نمازاں نوں ویکھ کے لوگ ہسدے نے، نمازاں دسن دا مقصد ہے میرے بھائیو، سب نوں پہلی بات رب دی عبادت اندر اگر ٹھہراؤ ہے، رب دی عبادت اندر اگر خشوع و خضوع ہے، پھر تیری عبادت قبول ہے۔ اللہ اکبر، تے جے تو ٹھہر کے آرام اور سکون نال رب دی عبادت نہیں کرتا، بھاویں نماز ہے، بھاویں اللہ دا کرنا، تسبیح کرنا، آرام اور سکون نال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک لفظ بدلے اللہ جنت جو بوٹا لا رہے ہیں، ایک ایک حرف دے بدلے الحمدللہ آکھے جنت جو درخت لگ رہے ہیں، سبحان اللہ آکھے جنت جو درخت لگ رہے ہیں، لیکن ساڈا سبحان اللہ آکھن، ساڈا الحمدللہ دیا تسبیحاں کڈن، میں جی ایت کریمہ دیا 10 تسبیحاں کڈنیاں، میں جی درود شریف دیا 10 تسبیحاں کڈنیاں، تے پڑھن دا انداز اللہ اکبر، تدے سانو ساڈی رب دی عبادت کرن دا مزہ نہیں۔ اور میرے بھائیو، آرام اور سکون نہ پہلی بات میں دسی ہے، ٹھہر کے اللہ اکبر، جیڑا بندہ آرام نہ ٹھہر کے رب دی عبادت کرتا ہے نا، آج صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا آرام اور سکون نال بیٹھ کے رب دا ذکر کرتا ہے، اللہ مولا کریم عرش برین تے او دے ذکر دا جواب دیتے ہیں۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نمازی نماز وچ ہاتھ بننے نے تے پڑھدا کیے الحمدللہ رب العالمین، آواز آندی حمدنی عبدی، اس میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اس میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ایتھے مسجد نماز پڑھ رہا ہے یا گھر وچ نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ بن کے کہندا الحمد للہ رب العالمین، عرش والا عرش تے او دے حمد بیان کرنے دے تذکرے کرنے، کہندا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک آیت دے بدلے، ایک ایک لفظ دے بدلے، ایک زمین دے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، عرش برین تے سونا رب دے کلمات دا جواب دے رہے ہیں۔ میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے، اے میرا بندہ ہن میرے کولوں کچھ مانگ رہا ہے تے اے منگی جاوے میں اینوں دتی جاواں۔ اللہ اگر سکون نہ، اگر آرام نہ، عبادت اندر ٹھہراؤ، ٹھہر کے ابتدا اندر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو وحی لے آندے تے آپ نہ جلدی نال پڑھ دے، وہی نازل ہوئی ہے میرے پیغمبر جی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। اور کسی تہجد گزار کی تہجد رہ جائے تو ساری دیہڑی لڑتا ہے، ساری دیہڑی پریشان رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حاجی صاحب اج بنیا کی نہ پڑھنا کی، میری تہجد رہ گئی ہے۔ اللہ ساڈی تے کیفیت ہے پرانے آ جان ساڈی نماز رہ جاندی، ساڈی کیفیت ہے اسی مہمان کتے گئے ہوئی اوتھے نہ ساڈی نماز رہ جاندی، ساڈی کیفیت ہے اسی سفر ہوئیے تو نماز نہیں پڑھتے، اسی سنتا نہیں پڑھتے، اسی نفل نہیں پڑھتے، مسا فرضی عبادت فرض مسا پڑھتے ہیں تو ساڑیاں عبادتاں قبول کے میں ہون، ساڑیاں عبادتاں اندر نمازاں اندر سانو لطف کے میں۔ اللہ اکبر عادتاً نمازی تے جے اوشر کاٹی دیتا نا 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ اوشر کٹ دیتا ہے، کسی تھان دے دیتا ہے، کسی غریب نو، کسی فقیر نو، کسی یتیم نو، کسی مدرسے والے نو دے دیتا ہے، تے پھر ساڈے ڈھڈ وچ جن وڑ جاندا کھڑے لگا کہ نہیں لگا، کتے آپ ہی نہ کھا جائیں۔ اللہ اکبر میں تو پویا سنت صاحب پر چودھری زبیر سی ماجی والے انہوں نے کوئی صدقے دے دانے کلے چھٹیاں دے دانے بھیجے انہیں، وہ پرانی بات ہے آج تو 50 سال پہلے ہویا اصل تو نہ ایک آدمی منافقت والا غلط ذہن والا وہ اتنے گیا جا کے آخر میں چودھری صاحب وہ جڑے تساں دانے کلے نے نا وہ حافظ صاحب نے سارے گھر ہی سٹا لے، طالب علموں واسطے تسی کر لینا سارے انہوں نے گھر ہی رکھ لین۔ چودھری صاحب آخر لگے بھی ہور مینوں کی چاہیے، طالب علم خان پتہ نہیں انہوں نے کہاں جا کے عالم بننا ہے کہ نہیں بننا، کھرے سال بن گیا کھرے 2 سال بن گئے، آپ تسی دیکھے نہیں جہادی ٹریننگ واسطے گئے تھے آ کے ڈبیٹ بن گئے، تسی دیکھے نہیں مدرسے دے طالب علم درساں بھی پڑھتے رہے تے لچے تے لفنگے تے زانی تے بدکار بھی بن گئے۔ دسن دا مقصد ہے میرے بھائیوں کو سارے دے سارے عالم نہیں بن جاندے، تے اس چودھری صاحب دی گل میں تانوں دسنا چاہنا آکھن لگے جی طالب علماں نے کھڑے کچھ بننا کہ نہیں بننا تے جی میرے دانے عالم دین کھا لے ادھر نالوں مینوں وقت ہور کی چاہیے۔ تے او جڑا بندہ جا کے چگلی لاؤن والا سی نا بڑا شرمندہ ہویا، بڑا شرمندہ ہویا۔ او میرے بھائیو اسی صدقہ کر کے تے پھر اس بوجھ پہ جنے کھڑے ساڈے لگے نے کہ نہیں لگے، کھڑے کوئی کھا گیا کہ نہیں کھا گیا، او پاویں کوئی مرضی کھا جائے جدوں تو نیک نیتی دے نال سپرد کسے دے کر دیتے نے تیرے نشانہ اسے بڑے گا۔ دسن دا مقصد ہے میرے بھائیو عبادت اندر مزہ ادوں آندا ہے، عبادت کی قبولیت ادوں ہوندی جدو تیری عبادت اندر اخلاص ہوئے گا، ٹھہراؤ ہوئے گا، آرام نہ سکون نہ نماز پڑھے گا، آرام اور سکون نہ اللہ اللہ کرے گا، تے ندا تیری نماز باعث رحمت ہون دی بجائے تباہی تے بربادی دا سبب بن جائے۔ دوسری بات میں تیرے دساں او میرے بھائی جیڑی بھی نیکی کرے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقات و خیرات ہے، جہاد و خدمت ہے، جو بھی نیکی اس مالک تے یقین رکھ کے، یہ یقین نہیں پھر نیکی کرن دی لوڑ ہی پھر تیری نیکیوں برباد گئی۔ یقین نہ کریا کر، آپ کنے ساتھی بیٹھے نے اینا یقین ہونا چاہیے اللہ کرے سارے نو خالی موڑ دے گا پر مینوں میرا رب خالی نہیں موڑے، اینا اللہ کا یقین ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک
اور انسان ہے بدقادہ بشریت ہے، زبان کو غلطیاں ہو گئی، آنکھوں کو غلطیاں ہو گئی، ہاتھوں کو غلطیاں ہو گئی، پیروں کو غلطیاں ہو گئی۔ پچھلے جمعے تو لے کے پچھلا جمعہ بھی پڑھیا، ہن دے جمعے تک جڑیاں ساڈے کول کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطاواں ہو گئیاں نا، اے سانو یقین ہونا چاہیے اج انشاءاللہ رب نے لکیر پھیر دے، تے رب تے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میری نماز ضرور اللہ نے قبول کر لی، میرا صدقہ اللہ نے ضرور قبول کر لیا، میری نیکی کھاتے ضرور پہ گئی، تے یہ بے یقینی ہے نا تو پھر عبادت ضائع چلی جائے۔ اللہ اکبر، آویخ یقین والے، میں پہلے بات دسی ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بڑے پیغمبروں دے واقعات سن، رب دے ولیاں دیاں داستاناں سنائیاں۔ آویخو ایک رب والا رب دا پیغمبر ہے، رب دے نبی دا نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، بڑے یقین دے نال رب کو دعا کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن اندر اس طرح ذکر فرمایا، اِذْ قَافَ ہَا عِین صَاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ واسطے پارے رب دا نبی، اے میرا مولا میں بڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب دا قرآن دسدا ہے کی گلاں کیتیاں حضرت زکریا علیہ السلام نے، کہہ رہے نے مولا میرے سر دے وال ٹوٹے ہو گئے، میریاں ہڈیاں میں مکھ نہیں رہ گئی، اے میرے مولا پر میں تیری رحمت دا ہجے بھی امیدوار۔ اللہ دے اتنا یقین کہ میری رب دعا رد کرے گا ہی نہیں، یہ یقین نہیں تو پھر راتی راتے پھر تیری عبادت قبول ہی نہیں۔ عبادت کی قبولیت واسطے میں پہلی بات دسی ہے کہ تسلسل ٹھہر ٹھہر کے روزانہ دے معیار اندر ایک دن 10 تسبیحاں کڈ لیاں مڑ کے چھڈ دتیاں، 2 دن کٹھے روزے رکھے نے مگر 8 دن روزہ ہی نہیں رکھیا، ایک بار لاکھ روپیہ دے دیتا سارا سال مانگو بخیل تے کنجوس ہی بنیا رہیا، تو سلسل اپنی نیکی اندر لیا، آرام اور سکون نہ ٹھہر ٹھہر کے نیکی کر۔ دوسری بات دسی ہے اللہ تے یقین رکھ کے، اللہ جدو رب تے یقین رکھ کے رب کو منگیا، آواز آ رہی ہے میرے زکریا نبی یہ تو میرا در چھڑ کے کسے در تے گیا ہی نہیں تے بڑے یقین نہ میرے کو منگ رہا ہے، تے اے میرے زکریا پیغمبر جا پھر میں تینوں خوشخبری دے رہا ہے، اے تے بیٹا تینوں میں دیاں گا، تے بیٹا تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا، میں ایسا بیٹا دیاں گا تیرا بیٹا صداوے گا تے میرا نبی صداوے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ نے بیٹا بھی دیتا تے بیٹے دا نام ہی آپ ہی رکھا۔ اللہ بھائیو دعا دی قبولی دی گھڑی ہے، آپ میرا رب کو کچھ مانگ لئیے، اب میں دعا کرنا تسی آمین آکھ دے جے۔ مدینے دی بستی وخا میرے مولا، مدینے دی بستی وخا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی،
کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن بد گزاری نہیں جاندی اللہ اللہ جدو اذان سننے نا حج صاحب جا رہے ہیں رات نوں نیندراں اٹھ جاندیاں کدی ساڈا بھی نمبر لگے گا بابا جی فرماندے نے کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی میری اجڑی بستی بسا میرے مولا مدینے دی بستی وکھا میرے مولا میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں میں مکے بھی جاواں جڑے اگے ہو آئے نے میری دعا اللہ نے دو اللہ جنہاں نے تھاں نہیں نہ دیکھی وہ تھاواں دیکھن والی ماشاءاللہ سنو ماشاءاللہ قدرت میں اس موسم چ گیا سا سن 2000 دی بات ہے تے کھجوراں پکیاں سن گلیاں دے وچ بازاراں دے وچ جڑیاں کھجوراں انہاں نے فٹ پاتھ تے لائیاں نے نا ایک ایک کھجور نال ایک ایک گچھا مان دا سی 15 گچھے لگے ہوندے نے نا ایک ایک گچھا تے کھجوراں کڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں راما بندہ توڑ سکدا لیکن وہ اتھوں دی کسی چیز نو نقصان نہیں دینا اوتھے چوریاں نہیں کرن جانا اوتھے تے رب نو مناون جانا بابا جی آندے نے میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مکے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں ایو آرزوے دعا میرے مولا مدینے دی بستی وکھا میرے مولا سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا اللہ اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون میں جو کسی دکھیاڑے نو ویکھنا ہے میرے دل وچ آوندا ہے میں دے متھے تے لکھ دیواں والا ذکر اللہ اکبر جدوں کسی بیمار نو ویکھنا ہے دل وچ آوندا ہے اے دے گل وچ ہار بنا کے پا دیاں والا ذکر اللہ اکبر لو اللہ دا ذکر سب نالوں وڈی بات اللہ دا ذکر سب نالوں وڈا اللہ اکبر او میرے بھائیو پہلی بات میں دسی ہے رب دے کولوں اگر عبادتاں قبول کرنیاں نے اگر اپنی عبادت اندر لذت پیدا کرنا چاہنا ہے پہلی بات میں دسی ہے کہ اللہ دا ذکر ٹھہر ٹھہر کے کریا کر دوسری بات میں دسی ہے اللہ دا ذکر بڑے یقین نال کریا کر اللہ بڑے یقین نال کنا بھی یقین میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہوے چاران فرمان ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمودیاں نے رات دا سماں سی رات دا ٹائم ہے ادھی رات گزر گئی ادھی رات ہجے باقی ہے رب دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میرے بھائی تیرا مرشد میرا مرشد ساڈے مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں باہروں کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیتا اللہ دے پاک نے فرم پوچھتے نے من انتا دروازہ کھٹکاؤن والیا تو کون ہے
تے اگوں ایک بی بی نے آواز دیتی اللہ دے نبی جی میں خولا تواڈے دروازے تے آئی ہوں آپ فرماتے نے خولا ایس ویلے رات نو آن دا کیڑا ضروری کام سی خیری تے ماں دی خولا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی رات ساڈی لڑدیاں دی گزر گئی میں تے میرا خامد لڑدے لڑدے اتنا چر لگ گیا اتنا چر ہو گیا سانو آپس لڑدیاں نو تے ہن میرے خامد نے مینوں اے لفظ آکھ دتے نے کانا تعالی کا ظہر امی اللہ دے نبی جی میرے خامد نے مینوں اے گل آکھی ہے نیل خولا اون دا میرے واسطے ایویں ہی حرام ہے جویں ماں حرام ہے انہیں دے اے لفظ بول دیتے ہیں تو میری ماں ورگی ہے زمانہ جاہلیت نا اس لفظ نو جیڑا لفظ ہے کوئی ایویں آکھ دیندا سی نا او عورت جیڑی سی خامدی حرام ہو جاندی سی یعنی یہ طلاق ہو جاندی سی تے ماں دی خولا آئیاں اللہ دے نبی جی میرے خامد نے مینوں ایڈا بڑا لفظ آکھ دتا ہے تے پر ہن میں اپنے خامد دا گھر چھڈ کے جاواں تے کتے جاواں میری اولاد بھی جوان ہوئی میرے بچے بھی نے میریاں بچیاں بھی نے اللہ دے نبی جی میں اپنی اولاد نو چھڈ کے اپنے خامد نو چھڈ کے اپنا گھر چھڈ کے ساری زندگی جتھے میں گزار لئی ہے تھاں چھڈ کے میں کتے جاواں میں ہن کدھر جاواں میرے واسطے کوئی رہنمائی کرو اللہ اکبر میرے پاک نبی نے فرمایا خولا حجے تک اللہ کی طرف اس معاملے سے کوئی حکم نہیں آیا تے جنہ دیر تک میرا رب نہ فرمائے میں اپنی مرضی نال کوئی مسئلہ نہیں دس سکتا تے بی بی جی خولا جڑیاں بڑیاں پریشان ہو گئیاں آسمان وال ویکھ کے آکھن لگیاں مالکا تیرے نبی دے در تے آئی تے انہیں بھی موڑ دیتا ہے تے تو دا ہوئے جڑا کسی نو موڑدا ہی نہیں اللہ سونے مالکا میں تیرے در تے تیرے کولوں معافی منگنی تے میں دعا کرنی اللہ میرے واسطے کوئی حکم نازل فرما دے بابا جی فرماتے نے اور جدوں بی بی خولا سخت لاچار ہوئی اگے نبی پاک دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دتی تے دخیار ہوئی پڑھ لا الہ الا اللہ انہیں مسیح حالو بگاڑ دیتا ماری خاد سینہ فلک دا پھاڑ دیتا سینہ بی بی اولادا رب ٹھار دیتا پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ کلی وحی تے او شاد کیتی بے مدد دی آپ مدد کیتی آسمان وال ویکھ کے کہندی اے میرا سونا مالکا تیرا در چھڈ ہن کتھے جاواں مالکا تیرے بنا کوئی نہیں میرے سچے خالقا اللہ میں ہن جڑا معاملہ میرے نال ہو گیا خامد نے لفظ آپ دیتے نے اللہ سونا میرے واسطے کوئی بہتری دا حل کڈ دے میں گھر چھڈ کے اپنی اولاد چھڈ کے کتھے جاواں آسمان تو جبریل آ گیا رات دا سمے ادھی رات گزر چکی ہے ادھی رات ہجے باقی ہے آسمان تو وحی آ گئی قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ میرے محبوب نبی جی اے خولا جو تہاڈے گیا کہ ارضاں سناؤندی سی میں اللہ نے عرش تے اودیاں فریاداں سن لئیاں
تے میں اللہ فرماتا ہے میں حکمنامہ جاری فرما دیتا ہے اے میرے پیغمبر کی شریعت بنا دیو اج تو بعد کوئی آدمی اپنی بیوی نو بہن آکھ دے تے تاں وی طلاق نہیں ماں آکھ دے تے تاں وی طلاق نہیں ظاہر امی آکھ دے تے پھر بھی طلاق نہیں طلاق ادوں ہوئے گی جدوں لفظ طلاق آکھے ویسے کفارہ پا دیندے نا یہ لفظ بول دیتے ہیں ایک دیو پکا کے درویشاں کھوا دے یا کچھ صدقہ کر دے لیکن وہ طلاق نہیں ہوئے گی اللہ پاک نے فوراً آسمان تو وہی نازل فرما دیتی میرے بھائیو رب دی عبادت کر تے اس دے آس اور امید تے بھروسہ تے یقین رکھ کے کر پھر انشاءاللہ تیری عبادت اللہ دے ہاں قبول نے تے تیسری بات ہے سن لے میرے بھائی تیسری اور آخری بات ہے وہ رب دی عبادت کر تے سمجھ کے جے تینوں نے ایتاں دا ترجمہ یاد ہوئے نا او نوجوانا جے تینوں سورت واقعہ دا ترجمہ آندا ہوئے اللہ فرماتے نے اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا مترابا ليسعى باليمين اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تے کھان نہیں ملیا تینوں اے جا کھاواں گا تیرے تصور تو بھی گل بار ہوے گی اے دنیا تے زنا کرنے والے بے حیائی والیاں گلاں سنانے والے میں آخرت اندر تینوں ایتیاں حوراں عطا کراں گا کہ تیرے تصور اندر بھی نہیں یہ بات فجعلناهن أبكارا عربا مترابا لأصحاب اليمين اسی ایسے وجہ تے گناہ کر دینے ہیں سانو قرآن دا ترجمہ ہی نہیں ہوتا ساڈا رب سانو آکھ کی لیا ساڈا رب سانو سمجھا کی لیا ساڈا رب سانو دلاسے کیویں دے رہا ہے ساڈا رب سانو آس تے امید کیویں دے رہا ہے سانو آندا ہی کچھ نہیں نماز پڑھیا الحمدللہ رب العالمین پتہ نہیں میں کی آکھ رہا قل واللہ احد پتہ نہیں میں کی آکھ رہا اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ دی عبادت کرنی ہے تے لفظ نو ترجمے نال یاد یہ سمجھنا کوئی ایم پی بن گیا بڑا شرف مل گیا ایم ایل اے دی موت یہ سمجھنا بڑی خوش نصیبی والی موت اور میرے بھائی وزیر اعظم دی بھی موت وہ ایڈی خوش نصیبی والی نہیں ہو اے جے تو چلے جائے کاری صاحب کو بیٹھ جاویں اے جو قرآن پڑھ رہے ہیں طالب علم تو بھی جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دے تو 70 سال دا تو 80 سال دا بابا یہ تو دنیا تے جائے گا دنیا تو جائے گا نا فرشتے تیری روح لے کے جان گے آسمان کا رب عرش والا مالک فرمائے گا گیٹ کھول دے ہوئے اور دین دے طالب علم دی روح آ اللہ او وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ تے صدر مملکت دنیا دی حکومت کرنے والے دی اس روح نو پروٹوکول نہیں ہو ملنا جیڑا پروٹوکول اللہ نے طالب علم دی موت نو او دی روح نو اللہ نے جو پروٹوکول کیوں تو ویکھنا فلانا وزیر اعظم سونے دے چاول کھاندا فلانا وزیر اعلیٰ چاندی دی بریانی کھاندا آہا وشی کھا کے رات نو سوندے نے بلکہ تینوں رجا کے رب کھاوندا انہاں وڈیاں وال ویکھ کہ یہ جنے کہ بھوکے ہی سو جاندے نے تینوں رب ایڈی سونی نیند دیندا اور انہاں وڈیاں وال ویکھ گولیاں کھا کے رات نو سوندے نے نہیں تو نیند نہیں دسن دا مقصد ہے میرے بھائیو اللہ دی عبادت کر اپنے رب دے نال پیار پہلے نمبر تے
ٹھہر کے کروں. دوسرا نمبر میں دوسری بات میں دسی ہے بڑے یقین نال کر. تیسری بات میں دسی ہے ترجمہ بھی یاد کریا کر. نماز کا ترجمہ سیکھ, قرآن کی سورتوں کا ترجمہ سیکھ. ایسی جی لاس کر گیا, جی بی ایس کر گیا, ایم ایس سی کر گیا, ان پوچھ کے میں کوئی سورہ واقعہ کا ترجمہ ہونا. اللہ اکبر. دوسریاں تعلیموں جنیاں بھی نے, وہ اسلام دی نفی نہیں کرتا بھی نہ سیکھو. وہ معیشت نو مضبوط کرنی, رزق گزران نو پورا کرنے واسطے نے. رب دا قرآن سیکھنا, سونے نبی دی حدیث نو سیکھنا, یہ دنیا چ بھی اللہ نقد صلہ دیندا, اللہ آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک نیکی کی توفیق دے, مولا کریم گناہوں کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.